اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں، رحمت کون و مکان کا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو شان اور مقام عطا فرمائے، ان مقامات کا ذکر کرنا اگر شروع ہو جائیں تو صبح صادق تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے محبوب کے سچے اور صادق غلام کی داستان ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب رسول کائنات مفخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عمر کو فرمایا، کل اصحابی مریدنا وعمر مرادنا۔ اے غلاموں یاد رکھو، سارے کے سارے صحابی میرے ہیں، لیکن ہر صحابی میرا مرید ہے۔ عمر کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ میرا مرید ہی نہیں بلکہ میری مراد بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دل کو لرزا دینے والا کام، دل کو لرزا دینے والی داستان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام کا غلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا مغیرہ مجھے پتا چلا ہے تیرا ایک غلام ہے جو بڑا دستکار ہے، بڑے ہاتھ سے کام کرتا ہے، بڑی اچھی دستکاریاں کرتا ہے۔ فرمایا عرض کی جناب عمر بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں پتھر کی چکی بنائے، میری چکی خراب ہو گئی ہے، اس کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کشیدہ کند جو پتھروں کے اوپر پھول کشیدے بناتا تھا، پتھروں کو گھڑ کے چکیاں بناتا تھا، پتھروں کو سدا کر سیدھا کرتا تھا، اس کے متعلق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کیونکہ وہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا مجوسی کافر تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مغیرہ اس کو کبھی بلا کر میرے پاس لانا، میں کبھی محبت سے اسے اپنے پاس بٹھاؤں گا، ساتھ اپنی مطلب کی بات بھی کروں گا، ساتھ اپنے نبی کے دین کا پیغام اسے سناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت گزرتا گیا، میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کریم غلام نے جناب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے مغیرہ بڑے دن ہو گئے میں نے تجھے کام کہا تھا، تو نے اپنے غلام کو کہا نہیں۔ عرض کی جناب بندہ میں نے تو اسے کہا ہے، لیکن ابھی تک شاید اسے فرصت نہیں ملی آپ کے پاس آنے کی۔ اتنی دیر میں وہ مجوسی ابو لولو فروز آ جاتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، بندہ نواز بتلائیے تو صحیح ہے مسلمانوں کے امیر المومنین، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ کہنے لگا میں جب بھی آپ کی بستیوں سے گزرتا تھا مجھے مسلمانوں کے ننھے بچے نظر آتے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا تھا، مجھے وہ اچھے لگتے تھے۔ جب یا نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت عمر بن خطاب نے یہ واقعہ سنا، اس کی باتیں سنی، آپ نے فرمایا اے شعبہ تو کہتا تھا یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کے اندر بغض اسلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کہتا ہے مجھے مسلمانوں کے بچے اچھے لگتے ہیں۔ جس کو مسلمانوں کے بچے اچھے لگتے ہیں اسے مسلمانوں کے ثبوت کیسے اچھے نہ لگتے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب کے غلاموں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپہ سالار جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمائیں، جناب حیدر کرار تشریف فرمائیں، دیگر صحابہ تشریف فرمائیں۔ جب جناب عمر نے فرمایا اے وہ لولو فروز مجھے پتا چلا ہے تیرے ہاتھ کی دستکاری بڑی دور دراز پر مشہور ہے، مجھے میری چکی ٹھیک کر دے یا نہیں بنا دے۔ بڑے دبے انداز میں اندر کی دنیا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے عمر میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس چکی کی داستان پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جائے گی۔ یہ کیا کر چلا گیا
جناب علی المرتضی شیر خدا علم و حکمت کا دریا علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب. آپ بول اٹھے کہنے لگے عمر آپ نے اس مجوسی کی بات سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے سنی ہے. فرمایا آپ نے ذرا توجہ نہیں کی وہ کیا کہہ کے آپ کو چلا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو بتا کیا کیا کہہ کے گیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا قرآن مجید کی اس آیت کی دلیل کو پیش کرنے لگے جس کا قرآن کے اندر رب نے ذکر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. لوگ کہتے ہیں صحابہ میں تفاوت تھا، جھگڑا تھا. بابا کیسے؟ ذرا غور کرو میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلام کس قدر ایک دوسرے کے عاشق ہیں، کس قدر ایک دوسرے کے رمز شناس ہیں، کس قدر میرے محبوب کے غلام ایک دوسرے پر اپنی جانیں چھڑکنے کو تیار ہیں، وفاداری کے عالم اٹھائے ہوئے ہیں. جناب علی کہنے لگے عدل کے بادشاہ آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ بندہ آپ کو تانا دے کر گیا ہے، یہ آپ کا قاتل ہو سکتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ بندہ آپ کے متعلق کوئی اچھا خیال نہیں لگتا. وقت گزر گیا. جناب علی المرتضی نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے اجازت چاہی. اے شہنشاہ عدالت اگر آپ اجازت مرامت فرمائیں تو میں اپنی تلوار نکال کر اس کو صفحہ 80 سے مٹا دوں. آپ نے فرمایا نانا جو جرم ابھی ہویا نہیں ہے ابھی وہ جرم سرزد نہیں ہوا. علی کیسے اس جرم کرنے والے کو جس نے جرم کیا ہی نہیں اس کو قتل کا عمر کیسے قتل کروا سکتا ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. الغرض وقت گزرتا گیا، حج کا موسم آ گیا. جناب عمر بن خطاب حج پہ چلے گئے. رات کو سوتے ہوئے خواب کے اندر آپ نے دیکھا ایک سرخ رنگ کا مرغا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا خواب کے اندر وہ میری ناف کے اوپر حملہ کر رہا ہے، بار بار حملہ کرتا ہے. فرماتے ہیں میں اٹھ گیا، میں نے آ کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ گرامی جو اس وقت بوڑھی عورتوں میں سے تھی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو بیوہ تھی. میں نے عرض کیا اماں جان میں رات کو روزانہ آج دوسرا دن یہ خواب دیکھتا ہوں، آپ کے متعلق پتہ چلا آپ بہترین معبرہ ہیں، آپ بہترین خوابوں کی تعبیریں بتاتی ہیں. اس خواب کی تعبیر عنایت فرمائیے. آپ نے فرمایا عمر یہ کوئی خواب اچھا نہیں ہے، میں نے سمجھا ہے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان قریب شہید کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ واپس آ گئے. مسجد نبوی کا ماحول ہے. میرے محبوب پاک علیہ السلام کا عاشق صادق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب صفیں سیدھی کرواتے تو فرماتے صفو صفوفکم رحمکم اللہ، صفو صفوفکم رحمکم اللہ. یہ کلمات جناب عمر کے آج بھی دنیا اسلام کی تمام مساجد کے اندر گونجتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار عمر صف کو سیدھا کروا کے جب فارغ ہوئے تو ابو لولو فیروز مجوسی حلیہ بدلا کر صف میں کھڑا تھا. دو داری تلوار زیر میں بجھے ہوئے خنجر کو نکال کر سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر 3 حملے کرتا ہے. ایک حملہ آپ کے سر پہ کیا، دوسرا آپ کے کندھے پہ کیا، تیسرا آپ کے ناف پہ کیا. جو حملہ آپ کے ناف پہ ہوا آپ کی انتڑیاں جسم سے باہر آ گئیں. اللہ اکبر کبیرہ. بھاگنے والے کی حتیٰ کہ مسلمانوں نے اس کو پکڑ لیا. جب پکڑا تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح یہ بندہ کون ہے. جب آپ نے اس کی شکل دیکھی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام
اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اے میرے قاتل، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کسی مسلمان نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ اٹھایا تو کسی کافر مجوسی کا اٹھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام عشق و مستی اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں لوگوں عمر کون ہے؟ کس عمر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ عمر جس کی دشمن پیش ہے داسکر، وہ عمر جس کے دشمن پیش ہے داسکر، ایسے حضرت کے عدل پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 28 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ یکم محرم الحرام کو ہی آپ کی شہادت، یکم محرم الحرام کو آپ کا جنازہ اور تدفین۔ آپ نے فرمایا لوگوں ابھی نماز کا وقت ہے، اپنی نماز مکمل کرو۔ عمر جیسے کئی مر جائیں لیکن نماز کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جاتے جاتے مرد درویش کائنات والوں کو سلام دے گیا، پیغام دے گیا لوگوں عمر کی جان اتنی اعلیٰ نہیں ہے جتنی نماز ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے نماز مکمل کرو، پھر عمر کی ٹریٹمنٹ کرنا، پھر عمر کا علاج کرنا، حتیٰ کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی جناب عمر بے ہوش تھے، حتیٰ کہ ادویات استعمال کی گئی، آپ بعد میں بہتر ہو گئے، جان بر ہوئے۔ ابو لولو فیروز کو آپ کے سامنے لایا گیا، لا کر پوچھا گیا ابو لولو فیروز تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا بس ایک ہی بات تھی، عمر سے جب میرا عمر سامنے آتا تھا میرا سینہ کھولتا تھا، یہ وہ عمر ہے جو پوری کائنات کے اندر نبی کا پیغام لیے ہوئے ہے، پوری آدھی زمین کے اوپر بادشاہت بھی کرتا ہے لیکن اس کی قمیضوں کے اوپر آج بھی پیبند ہے، اتنی سادگی کے اندر پوری کائنات کے اوپر حکومت بھی کر رہا ہے اور کسی قسم کا ناز اور فخر بھی نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات کہوں گا میرے دوستان وقار ذی وقار، میرے محبوب پاک علیہ السلام کی غلامی کائنات کا وہ ایک عظیم تمغہ ہے، کائنات کی ساری دولتیں اس تمغے تک نہیں پہنچا جا سکتی جس تمغے کو میرے نبی کی غلامی عطا فرما جاتی ہے۔ اللہ کریم جناب رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طفیل ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا غلام بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا 4 دن کا سفر ہے۔ اب آپ ذی وقار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم میں گئے نا تو لوگوں نے کہا عمر کوئی اپنا سٹیٹس اپنا کوئی مقام بنا کر آتے۔ آپ نے فرمایا کس مقام کی بات کرتے ہو؟ کننا عزل قوم، کننا عزل قوم، ہم ذلیل قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اگر عزت دی ہے تو اسلام کے صدقے دی۔ اسلام کوئی عام دین نہیں ہے میرے بھائیوں، اسلام ہمیشہ عظمتیں دیتا ہے، جو اسلام کے ساتھ لگ جاتے ہیں اللہ ان کو عظمتیں دیتا ہے، اور جو اسلام سے ٹکر لیتے ہیں نہ ان کا اپنا کچھ رہتا ہے نہ ان کی نسلوں کا کچھ رہتا ہے۔ ابو لولو فیروز کی نسل کائنات سے مٹ گئی اور آج تک کوئی کائنات کے اندر کوئی کونے میں ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ میں ابو لولو فیروز کی اولاد ہوں۔ عمر کی اولاد آج بھی کائنات کے اندر شہنشاہیاں کر رہے ہیں، آج بھی کائنات کے اندر عمر بن خطاب کی اولاد میں بابا فرید الدین گنج شکر آج بھی کائنات کے دلوں کے اوپر شہنشاہیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت سے صلہ نصیب فرمائے اور آپ کی شہادت کے طفیل ہم سب کو شہادت کی تمنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔